حي على الفلاح. حي على الفلاح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہے، ایک سوال آیا تھا کہ میرے بارے میں سوال تھا کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا یہ قرآن کو سمجھنے میں یا جو بھی ہے، تو میں اس کا جواب یہ اس طرح دوں گا کہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ گاڑی آپ کی اگر راستے پر نہیں ہے تو وہ کبھی منزل پر نہیں پہنچے گی۔ یعنی جس طرف جانا ہے وہاں آپ نے مقصد ہی طے نہ کیا ہو اور کہ میں نے وہاں جانا ہے، اس میں دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک مقصد کا، جہاں بھی آپ جانا چاہتے ہیں وہاں اس کا ایک مقصد کا تعین ازحد ضروری ہے کہ آپ جانا کہاں جاتے ہیں، ورنہ آپ سفر کرتے رہیں گے، یعنی زندگی گزارتے رہیں گے اور آپ کا کوئی سرا اس کے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کی کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ ایک بات یہ بہت ضروری ہے کہ ایک منزل کا تعین ہو۔ یعنی بات یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یعنی قرآن کامیابی کی ہماری ایک منزل ہے، ہمیں منزل کا پتہ بتاتی ہے۔ تو میرے بارے میں سوال تھا کہ آپ نے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کوئی بھی آپ سفر کریں تو ایک منزل کا تعین جو ہے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ عام طور پہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہماری منزل، یعنی عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم نے منزل کا تعین غلط کیا ہوا ہے۔ یعنی ہمارا زندگی گزارنا ہی مطمح نظر ہے، ہمارے سامنے یہ زندگی اچھی گزر جائے اور بس تمام سہولیات اور تمام خواہشات ہماری پوری ہوتی رہیں تو ہم خوش ہوں گے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں ہوں گے۔ ہر زندگی کی ہر سٹیج میں الگ الگ ہر ایک کے مسائل ہوتے ہیں، بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے الگ مسائل ہیں۔ وہ چیز جو جس سے وہ کھیلنا چاہتے ہیں یا جو ان کی خواہشات ہیں وہ پوری نہ ہوں تو وہ بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ چیخنا چلانا کیونکہ وہ ان کی خواہش نہیں پوری ہو رہی۔ بڑے جو ہیں چیختے چلاتے نہیں ہیں لیکن پریشان ہو جاتے ہیں۔ زندگی اگر جو کچھ انہوں نے طے کی ہوتی ہے کہ میں نے یہ زندگی ایسے اس لیے گزارنی ہے، تو وہ چیزیں جو ہیں تھوڑی دیر تو وہ صبر کرتے رہتے ہیں، چند ماہ و سال وہ صبر کرتے رہیں گے، آخر کار یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات کو نہیں پورا کرتا، بوجہ اس کے کہ وہ خواہشات ان کی تقدیر کے خلاف ہوتی ہیں، تو پھر وہ ہے کہ وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ تو اصل میں زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی یہی ہے، بس اسی کو خوشی اور اچھی طریقے سے گزارنا ہے۔ یعنی اس میں ہمیں تمام خواہشات، جیسا ہم گھر چاہتے ہیں ویسا گھر ہو، جیسا ہم کمرہ اپنا چاہتے ہیں ویسا ہو، پھر جیسا شوہر، لڑکے جو ہیں وہ ان کے اپنے آئیڈیل ہوتے ہیں، بیویوں کے اپنے آئیڈیل ہوتے ہیں، تو اسی طرح یہ آئیڈیل جب ان کو نہیں ملتا، ظاہر ہے کہ وہ اپنے آئیڈیل بنا لیتے ہیں، تو جب آئیڈیل نہیں ملتا تو وہ پریشان رہنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر پریشانی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ تو ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ عیش و آرام سے زندگی گزار دیں، اور یہ ایک بہت یعنی ایک خطرناک سا تصور ہے کہ ہم دنیا ہی کی خواہشات کو اپنی منزل بنا لیتے ہیں اور اسی کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھیں، ہماری عام طور پہ زندگی پریشانیوں میں گزر رہی ہے۔ ہر شخص، مرد ہو عورت ہو، وہ پریشان ہے، آنے والے مستقبل کا اس کو علم نہیں ہے، اس کی اپنی خواہشات ہیں۔
تو وہ پھر ساری زندگی جو ہے وہ پریشانی ہوئی، کیونکہ خواہشات کا تو کوئی کنارہ ہوتا نہیں۔ اس میں ایک شعر بھی ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو انسان جب اپنی منزل کھو دیتا ہے تو وہ قرآن کو سمجھے یا نہ سمجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، یعنی اگر اس نے منزل کا تعین نہیں کیا ہے زندگی گزارنے کے لیے تو نیک اعمال تو دیکھیں آپ کو لے جاتے ہیں منزل کی طرف، آپ نے منزل کا تعین ہی نہیں کیا ہے، نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، خیراتیں کیے جا رہے ہیں، تو یہ بے مقصد کے یہاں بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں بے مقصد وہ بیل منڈے نہیں چڑھتی، جو بھی آپ کام کرنے بے مقصد کے، یعنی بچہ اگر کسی میٹرک پاس کر لے اور کسی کالج میں چلا جائے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا مضمون لینا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی ڈگری کے لیے میں نے اپلائی کرنی ہے، وہ جاتا ہے کلاس میں بیٹھ جاتا ہے، کیوں؟ اس نے فیس دے دی ہے۔ اب کالج والے بھی نہیں روکتے، پرائیویٹ کالج ہے اور سخت لالچی لوگ ہیں۔ اب یہ بچہ جو ہے وہ کبھی ایف اے کی کلاس میں چلا جاتا ہے، کبھی بی اے کی کلاس میں چلا جاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کرکٹ کھیلنے لگ جاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، فیس لیے ہوئے ہے تو وہ جو ہے کوئی رول ریگولیشن ہے نہیں، مثال کے طور پہ اس کرو تو وہ کیا بنا لے گا اپنی پڑھائی سے؟ کچھ بن جائے گا، کوئی سرٹیفکیٹ لے لے گا۔ یہ زندگی تقریباً اسی طرح ہم گزار رہے ہیں، کبھی کوئی خواہشات ہوتی ہیں، کبھی کوئی خواہشات ہوتی ہیں، اور خواہشات کو ہم اپنا معبود بنا کے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ تو وہ خواہشات اگر پوری بھی ہو جائیں آپ کی، یعنی چلیں مثال کے طور پہ فرض کر لیں اگر آپ کی خواہشات پوری بھی ہو جائیں، اچھا رہنا ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا پہننا ہو، اگر وہ خواہشات پوری بھی ہو جاتی ہیں تب بھی آپ بری طرح ناکام ہوں گی۔ کیوں؟ کہ آپ نے اپنی صحیح منزل کو پہچانے ہی نہیں، اور دنیا تو یہ نہیں ہے آپ نے ہزاروں اربوں خربوں کما لیے، مثال کے طور پہ دو تین درجن بچے ہو گئے آپ کے، 2-4 بنگلے جو ہیں ایک شہر میں ہیں، 2-4 بنگلے دوسرے شہر میں، یہ سارا کچھ بھی کر کے آپ ناکام رہیں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب تک انسان کی، یعنی سب سے پہلے تو ایک منزل کا تعین ہے، اور یہ بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، بس چل رہے ہیں، زندگی جیسے گزر رہی ہے۔ قرآن کی فضائل معلوم ہے پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آتی، قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے پھر بھی طبیعت ادھر نہیں آتی، اچھے کام کرنے کی، ضبط نفس کی ضرورت ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ خواہشات جو ہیں وہ پیچھے ہی نہیں چھوڑتی ہمارا۔ تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک منزل کا تعین ہو، بجائے اس کے کہ پہلے آپ قرآن سیکھنا شروع کر دیں، پہلے تو آپ مقصد کا تعین تو کریں۔ قرآن جس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہے وہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے، آپ اس کو منزل ہی نہیں بنانا چاہتے ہیں، تو لاکھ قرآن پڑھ لیں۔ تو بہرحال سب سے پہلی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ آپ ایک منزل کی تعین کر کے آپ زندگی گزاریں، یعنی آپ جب تک ایک منزل کا تعین صحیح طریقے سے نہیں کریں گی، اب اس میں یہ ہے کہ آپ کہہ دیں ہاں ٹھیک ہے، اب کلمہ طیبہ جو ہے ہماری ایک منزل کا ہمیں تعین دیتا ہے، لیکن آپ اگر اس کے معنی سمجھ بھی لیں پھر بھی آپ کہتی ہیں کہ چلو کر لیں گے، دیکھا جائے گا اور دیکھیں گے ہو جائے گا، ابھی تو بڑی عمر باقی ہے نا، بڑی عمر، تو ابھی تو بڑی عمر باقی ہے، ابھی تو میرے بال کالے ہیں اور ابھی تو وہ منزل نہیں آئی ہے۔ عام طور پہ ہم نیکی کو ٹالتے رہتے ہیں، ہو جائے گا، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، ایسا۔ تو بہرحال یہ سب سے پہلی بات جو ہے قرآن سمجھنے، جو سوال تھا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ایک منزل کا تعین ہو آپ کے سامنے، ایک منزل کہ کہاں جانا ہے آپ، یہ تعین کرنے میں بہت سے لوگ تیار ہی نہیں ہوتے کہ چلو جس طرح گاڑی چل رہی ہے چلنے دو،
زندگی گزر رہی ہے، بچے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سموسہ چاٹ ہے، چھولا چاٹ ہے، کبھی دہی بڑے ہیں، کبھی یہ ہے وہ ہے، چل سو چل، گاڑی چل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، اور موسم بھی اب ٹھنڈا ہو گیا ہے، اتنی گرمی نہیں ہے، ٹھیک ہے بس۔ یہ ایک المیہ ہے، ہمارا قومی المیہ ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہمارے گھر کا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مردان، میں یہ نہیں کہہ رہا پاکستان، ہماری امت تمام اس میں ایک غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا ہے کہ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ ایک غفلت میں ہیں اور انہوں نے منہ پھیر لیا ہے۔ اگر یہ آیت اگر آپ قرآن کی دیکھیں تو ایسا ہی ہے تقریباً کہ ہم نے اپنے مقصود حیات سے منہ پھیر کے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی نہ پرواہ ہے اور نہ کوئی ان کا ارادہ ہے، نہ کوئی ارادہ بنتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری کوئی منزل ہی نہیں ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں یہ دنیا اور آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ یہ اپنے پاس بات نوٹ کر لیں، ایسے لوگ دنیا اور آخرت میں نقصان میں رہیں گے، کیونکہ دنیا میں پریشانیاں ان کا مقدر ہیں، یعنی دنیا میں پریشانیاں ان کا مقدر ہوں گی کیونکہ انہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ من اعرض عن ذکری۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو منزل کا تعین نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت ضروری بات ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کہیں جانا ہے اور ایک جگہ ایک چوک ہے، اس میں سے 6 راستے نکلتے ہیں، آپ ایک چوک پہ کھڑے ہیں، آپ کو 6 راستے، اگر آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہ ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں جائیں گے، کون سے راستے پر چلیں گے؟ ہمارے سامنے ایک ہی راستہ ہے اور وہ دنیا کا راستہ ہے، مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے نا، اور کوئی راستہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور کسی راستے کو ہم جانتے ہی نہیں، نہ کسی اور راستے پر چلنا چاہتے ہیں، نہ کسی دنیا کے علاوہ کسی چیز کو مقصود بنانا چاہتے ہیں۔ یہ آپ سوچ لیں، اگر اس پہ کوئی سوال ہے تو کریں۔ بہرحال عام طور پہ ایسے ہی ہے، عام طور پہ ایسے ہی ہے، نہ ہماری کوئی منزل ہے، بس یہی دنیا چلتی رہے، یہ روٹین کے کام ہوتے رہیں، بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں، شادیاں ہوتے رہیں، ان کے بچے پیدا ہوتے رہیں، اور بس وہ پھر خود ہی بوڑھے ہو کے بچے پیدا کر کے بوڑھے ہو کے چل سو چل قبر میں جا بیٹھتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی غلط مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کی ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے کوئی زندگی گزارتے رہیں، اور یہ تو زندگی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا ہے کہ بھئی یہ تو جانوروں کی زندگی ہے، جانور بھی بغیر سوچے سمجھے، وہ تو اپنی فطرت پہ مجبور ہیں، کچھ سوچ سمجھ تو ہے نہیں، کھانا کھاتے رہتے ہیں، منہ چلاتے رہتے ہیں، ہکتے رہتے ہیں، مودتے رہتے ہیں، اور بس جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے لوگ ان سے وہ کام لیتے رہتے ہیں، بس ختم ہو گئی بات۔ تو وہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے کہ یہ نہیں رہتے مگر جانوروں کی طرح، کما یأکل الانعام۔ پوری آیت مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس یہ لوگ جو ہیں جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بغیر، جانور کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ان کی سوچ سمجھ نہیں ہے تو بس اپنی جو خوراک نظر آ گئی تو اس میں وہ مارنے لگے، اور یعنی رات آئی، نیند آئی قدرتی طور پہ تو وہ سو گئے، بس وہ تو یہ مطلب یہ ہے کہ جانوروں کی طرح زندگی ہے ہماری، بغیر سوچے سمجھے زندگی، کوئی وہ زندگی جس کا کوئی منزل نہ ہو۔ وہ لوگ اگر قرآن پڑھ بھی لیں تو انہیں کیا حاصل ہوگا؟ یہ میں اس سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ مجھ سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے کتنے دنوں میں قرآن سیکھا؟ تو بہرحال یہ اس میں ایک جواب ہے میرا کہ پہلے تو ایک تعین ہونا چاہیے منزل کا کہ آپ کیوں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے قرآن کی بات، تو پھر ہر چیز کی بات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ پہلے تو آپ نے منزل کا دیکھیں،
قرآن تو ایک راستہ ہمیں بتاتا ہے، آپ جو راستے پر قرآن لے جانا چاہتا ہے وہ آپ کی منزل ہی نہیں ہے، تو قرآن سے آپ کو کیا دلچسپی ہوگی؟ آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، عربی اچھی طرح سیکھ بھی لیں، تو کیا ہوگا فائدہ؟ ایک یہ بات بھی ہے نا، کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو جانا ہی نہیں ہے اس طرف، تو لاکھ آپ قرآن پڑھ لیں، حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، علامہ بن جائیں، آپ وہ اس طرف جانا ہی نہیں چاہتے جو قرآن راستہ بتاتا ہے، تو سب سے پہلے ایک راستے کا تعین ضروری ہے، اور یہ بہت ضروری بات ہے، انفرادی طور پہ بھی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی ہے۔ پھر جب اگر مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی زندگی کی ایک منزل اور مقصود بنا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میری کیا کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹس ہیں۔ مطلب کسی بھی سفر پہ جانے سے پہلے آپ اس کی ضروریات کے مطابق جو ہے سامان پورا کرتی ہیں، تیاری کرتی ہیں، تو اگر نہیں کریں گے تو پھر پریشانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں گرمی ہے، مئی جون میں آپ کالام جانا چاہتی ہیں، تو وہاں تو شاید برف ہو اور انتہائی ٹھنڈا موسم ہو، اور بچے آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا آپ ٹھنڈے کپڑے نہیں لیں گے اپنے ساتھ؟ وہ گرم کپڑے لیں گے نا۔ اسی طرح مثال کے طور پہ وہاں اگر خوراک نہیں مل رہی ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے، تو آپ اپنے ساتھ خوراک راشن رکھیں گی نا، بھر بھر کے جو ہے وہ راشن رکھیں گی کہ بھئی وہ وہاں تو یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو منزل کا تعین، پھر اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو بھی اس کی ریکوائرمنٹس ہے، پھر آپ کو وہ ریکوائرمنٹ دیکھنی پڑیں گی۔ اگر آپ نے وہاں جانا ہے، نہیں جانا تو پھر ٹھیک ہے، جانا ہے تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ میں سب سے پہلے تو وہ ہدایت نامہ ہے قرآن۔ وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ یعنی اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے، اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اور جب آپ جاتے ہیں اور یعنی وہاں جاتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ یعنی اس کی ریکوائرمنٹ میں کہہ رہا ہوں تو قرآن کی ضرورت ہے، پھر قرآن اور سنت حضور کا طریقہ، اور پھر اس کے ساتھ ایک راستہ بتانے والا جو آپ کی رہنمائی کرے اس راستے میں۔ یہ دو تین چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہے، اور باقی باتیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ وہ پھر پوری ہوتی رہتی ہیں، اور پھر تب جا کے کہیں قرآن سمجھنے کا آپ کو کچھ فائدہ ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں ہے، منزل آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یا آپ اس کو اپنا مقصود بناتے ہی نہیں رہتے، یعنی اگر آپ اس منزل کو اپنا مقصد نہیں بنا پاتے، تو پھر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، یہ بات نوٹ کر لیں۔ آپ کو قرآن کی ضرورت ہے، نماز روزہ جو بھی آپ کریں گی، منزل اگر آپ کی نہ ہو، کوئی نیت نہ ہو، تو یہ ساری زندگی جو ہے یہ پھر فضول گزرے گی، اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ کوئی سوال ہو اس کے بارے میں تو آپ کہیں، بس 4-5 منٹ رہ گئے ہیں ابھی۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ منزل مطلب میں ایک بات یہ کہہ دوں، یہ روایتی وہ ایک مجلس نہیں ہے کہ یہ کوئی درس بھی نہیں ہے، میں اس کو درس کا نام بھی نہیں دوں گا۔ یہ آپس میں بیٹھ کے صلاح مشورے کی باتیں ہیں۔ سفر کے جانے سے پہلے یعنی ایک سفر ہوتا ہے، ضروری سفر ہوتا ہے، اور اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، آپس میں بیٹھ کے ہم صلاح مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو کسی سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، کوئی بھی اہم کام ہو، بڑا کاروبار آپ کر رہے ہیں، ایک بہت بڑا پلازا بنا رہے ہیں، تو اس سے پہلے آپ کسی لوگوں سے ملیں گے، کوئی جاننے والوں سے ملیں گے، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کی پھر سوال پوچھیں گے اور اپنے آپ کو سمجھائیں گے۔ تو یہ جو روایتی ایک مجلس نہیں ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ روایتی یہ نہ درس ہے نہ مجلس ہے، بس یہ ہے کہ جاننا اور سمجھنا، تو پھر یہ اس کا کچھ وہ نکلے گا، ورنہ پھر تو ایک روایتی بات رہ جائے گی، اس میں تو کوئی پھر خاص وہ نہیں ہوگا اس کا فائدہ۔ ہاں، تو یہ سوال آپ رکھ لیں،
اور بھی کوئی سوال ہو تو بتا دیں، پھر کر لیں گے. لیکن یہ ہے کہ اس کے بارے میں سوال جو ہے بنا لیں، نہیں بنتا تو بنا لیں. سمجھ میں نہیں بھی آتا تو پوچھ لیں کہ بھئی یہ باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ہم تو اس مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، یہ تو وقت کا ضیاع ہے. کیونکہ وہ تو ہم جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو بس دیکھیں گے، اس کے ساتھ دیکھا جائے گا، ہمارا جو وقت ہے وہ گزرتا رہے. تو پھر ضروری بھی نہیں ہے، مطلب اس میں یعنی جو لوگ اس بات سے متفق نہیں ہیں ان کا اس مجلس میں بیٹھنا ضروری بھی نہیں ہے. کیونکہ یہ تو کوئی روایتی درس نہیں ہے کہ اس میں آپ کو شامل ہوں، بس سننے، میں بولتا رہوں آپ سنتے رہیں، عمل کوئی نہ ہو. مثال کے طور پر عرض کروں، یعنی کہ بھئی ہم سنیں گے، ایک اچھی مجلس ہے، چلو بیٹھیں گے. یہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ کا بھی وقت قیمتی ہے، میرا بھی وقت کوئی فالتو نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ یہاں بیٹھ کے میں اپنی تقریر جھاڑوں. تو بہرحال جو سوال ہے اس پہ انشاءاللہ بات کر لیں گے. بس ابھی 2 منٹ باقی ہیں تو نماز کا ٹائم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.